آج کے تفکر میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حاکلہ بسم اللہ۔ جیسے کہ پچھلے گفتگو میں نے اپنے معزز سامعین کے ساتھ ذکر ہوا کہ اسم اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والا اسم ہے، اور یہ تمام اسماء کا سردار اور کنٹرول کن فیکون کا مالک ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن، ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس سردار اسم کے انڈر جو سب سے زیادہ پھر وہ طاقتور ترین دو اسم ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان کی صفت کو پچھلے ہم نے تفکر میں مرشد کامل کے ذہن و نظر سے آپ کے آگے گوش گزار کیا تھا۔ آج آپ جیسے دانشوروں کی نظر یہ فقیر اسم رحیم کی طرف آتی ہے، تو یوں تو اسم رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں 114 دفعہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، 113 دفعہ مختلف صورتوں کے آغاز میں آتا ہے، اور 2 دفعہ سورہ نمل کے، ایک دفعہ آغاز میں ایک دفعہ درمیان میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی رحیم لفظ جو ہے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر آتا ہے، اور تقریباً 72 ٹائمز جو ہے وہ ذکر آیا ہوا ہے، واللہ غفور کے لفظ کے ساتھ، واللہ غفور رحیم، واللہ رؤوف الرحیم۔ تو رحیم کا ایکچولی جو لغوی اور اصطلاحی معنی یہاں وہ نہایت مہربان، رحم کرنے والا، نرمی کرنے والا، محبت اور شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، کیونکہ وہ رؤوف ہے، غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کی رحمت اور بخشش بے بہا ہے، واللہ غفور رحیم۔ یہ جڑواں نام جو ہے تقریباً 72 دفعہ قرآن مجید میں ہے، واللہ رؤوف الرحیم۔ تو قرآن ہمیں تدبر کی اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے کہ رب محمد رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن اس نے رحیم کی صفت کے ذریعے سب سے پہلے وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا رحمت اللہ عالمین کو عظیم ترین اعزاز اکبر سے نوازا۔ اللہ اکبر واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالمین پر رحم و کرم اور عفو و درگزر کی لامتناہی وسعت والی آبشاریں گرا دی، شفقت و محبت کے لامتناہی خزینے مثل سمندر بہا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی صفت رحیمی کے تحت رحمت للعالمین کا جو وصف پایا تھا، عفو و درگزر کی انتہا کر دی، رحم و کرم کی انتہا کر دی۔ طائف کے پہاڑوں میں بسنے والے باسیوں نے آپ پر جب پتھر برسائے تو جواب میں آپ نے پھول برسائے، اس امید پر کہ شاید کوئی حق والا، کوئی ایک حقیقی بندہ مومن مومنہ، بندہ فقر کا سورج ان وادیوں سے طلوع ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید جیسے فاتحہ اسلام و سلامتی و امن کا سورج طائف کی وادیوں سے طلوع ہوا، اور دنیا نے اس کی روشنی سے اپنے اندھیارے میں چراغ جلائے۔ بدر کا میدان ہوا کہ احد کا میدان، غزوہ خندق ہو کہ تبوک کا میدان، پھر صلح حدیبیہ ہو یا پھر فتح مکہ کا مقام، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، فخر کائنات، محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات، نور من نور اللہ، جامع کوثر والدہا، رحمت خیر و کثیر، دودھ کی نہروں کی صورت میں، رحمت خیر و کثیر دودھ کی نہروں کی صورت میں مخلوق خدا پر لوٹاتے رہے، یہاں تک کہ
جب ہندا نامی خاتون، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا ان کا جو ہے آپ وہ جگر چبا لیا، ان کا کلیجہ چبایا، اسے بھی معاف کر دیا۔ عفو و درگزر، غفور رحیم، رحیم و رحمت، رحمانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ آپ نے نہ صرف بدترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، بلکہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بچوں، بوڑھوں، بالخصوص بوڑھے والدین کے ساتھ تہائی نرمی و شفقت کا برتاؤ کرنے کا کہا۔ یہاں تک کہ آپ نے جانوروں پر بھی حد سے زیادہ بوجھ لادنے اور خصوصی نرمی اور رحم کرنے کا حکم دیا۔ بقول اقبال، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ پھر یہی ایک جگہ اور فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر فرماتے ہیں، کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ یعنی جو دل نرمی اور رحم سے خالی ہے، وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے خالی ہے۔ نگاہ کرم مصطفیٰ مشت کامل کی نظر سے دیکھیں تو فو درگزر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم و رحیم رحمت للعالمین کی سنت ہے۔ جیسے کہ آپ میں نے واقعہ طائف کی بتایا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے جواب میں کس قدر رحم اور کرم اور درگزر سے کام لیا، اور پتھر برسانے والوں کے حق میں دعائے خیر کی، ان پر رحمت برسانے کو کہا۔ حضرت حمزہ کی قاتلہ ہندا کو معافی اور فتح مکہ کے موقع پر دنیا کے عظیم ترین فاتح نے عفو و درگزر، رحم و کرم کی عظیم ترین مثال قائم کر دی۔ یہاں تک کہ کفار مکہ اور ہر دشمن جہاں سے کہہ دیا کہ آج تم آزاد ہو اور تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین، تمام مذاہب، اور انہوں نے فرقہ پرستی سے بلند تر ہو کر، رنگ و نسل سے بلند تر ہو کر رحمت للعالمین کا ہونے کا عملی نمونہ قدم قدم پر پیش کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم الراحمین کی صفت عظیمیہ اور رحمت للعالمین کی صفت اپنے عمل سے تصدیق کر کے تمام عالمین پر اس کی مہر ثبت کر دی۔ یا رحمت للعالمین، آپ کے رحم و کرم، آپ کی جود و سخا اور آپ کی عفو و درگزر پر ان گنت درود و سلام۔ یا رحمت للعالمین، آپ کے رحم و کرم، آپ کی جود و سخا اور آپ کے عفو و درگزر پر ان گنت درود و سلام۔ نور امام، امام بخش کا تا حد تا نگاہ سلام۔ نور امام، نور امام بخش کا تا حد تا نگاہ سلام۔ یہی تھوڑا سا اسی رحیمی اور کریمی کو آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو جن کے رحم اور عفو و درگزر بالکل اسی صفت رحیمی جو رحمت العالمین نے جگہ جگہ اس کا عملی مظاہرہ کیا، وہی حضرت علی کی رگوں میں ودیت ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا، حیدر قرار، مولود کعبہ، ابو تراب، محبوب رسول کا عفو و درگزر کس کی نظر سے اوجل ہے؟ وہ رحم، وہ درگزر جس نے حضرت علی کو سمندر جیسے دل اور وسعت ذہن و نظر عطا کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے قاتل رحمان بن ملجم کو شربت پلایا، کھانا کھلایا،
اور رحمان و رحیم نے رحمت العالمین کے ذریعے جو رحم و کرم مخلوق کے لیے ودیت کیا، اس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے، جیسا حضرت علی نے اپنے قاتل کے ساتھ عفو و درگزر اور جو حسن سلوک کیا، وہ تاریخ میں سنہرے روپ سے جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی۔ پھر حضرت امام حسین اور اہل بیت کا درگزر اور اثار، حضرت امام حسین اور آپ کے تمام رفقا کار یعنی اہل بیت کا لسانی بے مثل قربانی و اثار، صبر و درگزر سے کون نہیں واقف؟ فقیر نور بہو کا یہ قلم سیاہی اہل بیت نے جو یزیدیوں کے مقابلے میں جس بے مثل صبر اور اثار اور عظیم المرتبت جود و سخا کا مظاہرہ کیا، میرا قلم وہ لکھنے سے قاصر ہے۔ اپنے سر مبارک کٹوانے، اپنے بچوں کو رائے خدا میں نثار کروانے، ان بیبیوں کی عظمت کو سلام، ان پر تا حد نگاہ عزت کی چادروں کی قسم، اے حسین تجھے تا ابد تا قیامت سلام، نور بیجے ہر لمحہ ہر سانس تجھ پر سلام۔ بات چلی رحیمی کی ذکر کی، بات چلی اہل بیت کی، تو یہاں پر میں کیسے امام زین العابدین اور حسین حسین بن نمیر کا ذکر نہ کروں؟ امام زین العابدین اور حسین بن نمیر، تو حسین بن نمیر جب امام زین العابدین کربلا کے واقعے بعد کا ذکر ہے کہ ان کے خیمے میں داخل ہوئے، تو حسین بن نمیر کے چہرہ جو تھا وہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ حسین بن نمیر نے قیام اور طعام کی خواہش کا ذکر کیا۔ آپ امام زین العابدین نے حسین بن نمیر کو بطور مہمان نہ صرف قیام کی اجازت دی بلکہ خوب خاطر تواضع کی۔ جاتے ہوئے حسین بن نمیر نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، اور نقاب اتار دیا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ تم میرے بھائیوں کے قاتل ہو۔ میں تو اس دن جس تم نقاب میں میرے خیمے میں داخل ہوئے تھے تب بھی تمہیں پہچان گیا تھا، لیکن میرا سلوک دیکھ کر تم ششدر ہو۔ تم نے جو کیا وہ تمہارا ظرف تھا، اور ہم نے جو کیا یہ ہمارا یعنی آل رسول کا ظرف ہے، جو کہ مہمان وازی اور عفو و درگزر کی آخری جو ہے مثال ہے۔ جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ خالی ہے، تہی دامن ہے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اصل میں رحم اور رحمت اصل میں وہ جذبہ ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ ظلم نہیں کرتا۔ رحمت، کرم، شفقت، مہربانی، نرم دلی، عفو و درگزر سب خیر ہے۔ بے رحمی، ظلم، سنگ دلی، پتھر دلی سب شر ہے۔ یہ خیر کی ضد ہے۔ حق جہاں میں ہر طرف ہے، واقف نہیں حق سے کوئی۔ حق جہاں میں ہر طرف ہے، واقف نہیں حق سے کوئی۔ اور اسی چیز کو پھر سورہ معاون میں بھی کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ معاون میں حق اور باطل، خیر اور شر، رحم اور بے رحمی کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص رب محمد یعنی ارحم الراحمین کو بات کے ماننے سے انکار کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں پر دستے شفقت رکھنے سے گریز کر رہا ہے، اور معمولی سے معمولی نیک عمل اور رائی برابر جو ہے وہ کسی پر رحم و کرم کرنے سے آ رہی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اور ایسا شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ محض دکھاوے اور ظاہری دنیا شان و شوکت تکبر کے معنوں میں کر رہے ہیں، تو ایسے شخص تو مومن کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ معراجیت اس کو چھو کر نہیں گزری، اور بلا شبہ حقیقی نماز جو ہے ہر اچھے عمل کی ترغیب دیتی ہے، کرم و رحم کمانے کا باعث بنتی ہے، اور ہر بد فعلی، بے عملی اور ظلم و تکبر اور حسد، جھوٹ، غیبت، ناانصافی سے دور رکھتی ہے۔
تو ایسے لوگ جو اطیع اللہ و اطیع رسول پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ ارحم الراحمین اور رحمت العالمین کی اصل روح اور حقیقی صفات الہیہ اور محمدیہ کی نفی کر رہے ہیں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدعملی سے، بے عملی سے اور نافرمانی سے، جنہوں نے رحم و کرم، محبت و شفقت اور عفو و درگزر کا رستہ کھو دیا اور وہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھے ہیں، جزا اور سزا کی اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بے شک وہ نماز اور معراج بلکہ دین سے خارج ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو بندگی کا حق ادا کیا اور نہ ہی محمد کی امتی کے عظیم اصولوں کو عملی طور پر اپنی زندگی پر لاگو کیا۔ بس ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ سورہ عصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، حق بات کہتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، ان کے لیے یہی تمام مقامیں جو ہیں وہ جنت عین ہیں۔ پھر سورہ والضحیٰ اور سورہ کوثر میں بھی نیک اعمال والوں کے لیے اور رحیم کی صفت اجاگر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم اور خیر کثیر کا وعدہ ہے اور عطا ہے۔ اس پر آپ غور کریں، تھوڑا سا تفکر کیجئے میرے ساتھ مل کر کہ کس قدر جگہ جگہ کھول کے بیان کر دیا گیا مالک نے کہ اس رحیمی کریمی کو جو صفت اپنے اندر اجاگر کرتا ہے، اس کے لیے نہ صرف اجر عظیم ہے بلکہ خیر کثیر ہی کثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہو۔ بے شک وہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کے دکھ درد بانٹتا ہے، ان کو رحم کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، بلا تفریق مذہب و فرقہ پرستی، نسل پرستی، رنگ پرستی سے بالا تر ہو کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رضا الہی و حب رسول کے تحت کام کرتا ہے یا کرتی ہے، وہی فلاح جو ہے وہ پاتے ہیں، وہی حق شناس ہیں، وہی عارفین ہیں، وہی زاہدین ہیں، وہی طیبین ہیں، وہی صدیقین ہیں، وہی سالکین ہیں، وہی فقراء و معراج شناس ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خدا کی محبت کو بانٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ مخلوق خدا سے محبت ہے۔ تو یہاں نور بہو عرض کرتی ہے، ہمیشہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ رب محمد در پردہ اپنی مخلوق پر بکا ہوا ہے۔ تو رحم کرنے کا حکم ارحم الراحمین نے رحمت اللہ علیہ کی صورت میں معراجیت حاصل کرنے کے لیے ہم تک پہنچایا۔ لیکن آپ کی بیسس سے قبل بھی اگر قرآن کی آیات اور حقیقی معنوں کے لحاظ سے تفکر کریں تو سورہ نمل کی صورت حضرت سلیمان کی وسیع اور عریض بادشاہی اور چونٹی کا مکالمہ اہل بصیرت کے لیے رحم و کرم کی ایک انوکھی مثال ہے۔ اس صورت کا نام بھی نمل یعنی چونٹی کے معنوں میں رکھا گیا۔ مجھے یہاں اقبال کا وہ شعر ذہن میں آ رہا ہے: نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں سورہ نمل کی، کہ سلیمان کے لیے حضرت سلیمان جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے جاتے تھے اور وہ پورے کنٹرول اور جو ہے وہ نظم و ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان ان تمام مخلوقات کے لشکر عظیم کے ساتھ وادی نمل میں یعنی چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تھے۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ سلیمان کی اس بات پر مسکراتے ہوئے، انہوں نے چونٹی کی بات سنی تو مسکراتے ہوئے حضرت سلیمان ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پہ کی ہے، اور ایسا عمل صالحہ کروں جو تجھے پسند ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو سورہ نمل کے ذریعے رحیم و کریم نے عظیم حکمت و دانائی اہل بصیرت حق شناسوں کو بخشی ہے کہ رب محمد کا رحم و کرم کی لامتناہی وسعت، جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، کہ اس نے تو درکنار ایک معمولی سی چونٹی کو بھی اپنی شفقت و محبت اور رحم و کرم
اور حکمت و دنائی سے محروم نہیں رکھا۔ یہ بات اہل دانش، اہل بصیرت، اہل حق و فکر کے لیے ایک عظیم المرتبت بے مثل روشن دلیل اور پیغام ہے۔ کیا بندے، میں نے تجھ پر رحم کیا، تو اپنے ارد گرد بسنے والے کائنات کی ہر شے پر رحم و کرم کر، شفقت و محبت کا درس ہر سو پھیلا، کیونکہ جس سے بالا تر ہے تو خدا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب العالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے۔ تو ہم محض اپنی ذاتی نمود و نمائش اور جھوٹی انا کو مد نظر رکھ کر انسان کو انسان سے جو دور کر رہے ہیں، اور جو تفرقہ بازی، گروہ سازی اور جماعت بندی اور مذہب پرستی، نسل پرستی اور تکبر اور احساس برتری جیسے جو ہم میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور نفرت کے جو بیج بو دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ شمع توحید کے ذریعے مساوات و عدل، محبت، شفقت اور امن آشتی کو پھیلانا چاہیے۔ جس بھائی چارے اور انسانیت، بشریت اور بنی آدم کے کرم کو آگے پھیلانا تھا، وہ حق اکثریت نے ادا ہی نہ کیا۔ اپنے مدار سے اوپر اٹھ ہی نہ سکا انسان۔ جو اٹھ گئے، نفس کی نفی کر گئے، حق شناس ہو گئے، وہ حق کو جان گئے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو اب یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس صفت رحیمی کو، جہاں میں نے مختلف جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اہل بیت کے حوالے سے آپ سے بات کی، قرآن کریم کی آیات کریمہ، قرآن استدلال کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالی، یہ کس قدر یہ عظیم صفت ہے، اور رب محبت نے اسے بشر کے لیے، بشریت اجاگر کرنے کے لیے نچھاور کر دی۔ اور میرے آقا و مولا نے ہر قدم پر جب اس کو اپنایا اور اس کو عملی طور پر جو ہے اس کی ہر جگہ تصدیق کی مہر ثبت کی، اپنے ہر قول و فعل میں، ہر جو ہے مشکل زندگی کے جہاں بھی تھا وہ رحم اور کرم کا ثبوت دیا، عفو و درگزر اور رحیمی کریمی کی انتہا کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ غفور رحیم، واللہ رؤوف رحیم کی عملی جو ہے مثال بنے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پر تھوڑے سے تفکر کریں اور اس عظیم صفت کو اپنے اندر اجاگر کریں، تاکہ ہم اپنے اندر آدمیت، بشریت، انسانیت کو اجاگر کر سکیں، اور ایسے اجاگر کریں کہ ہم معراجیت کے مقام پر فائز ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔